بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ لتا منگیشکر، محمد رفیع اور کشور کمار وغیرہ کے گانے آج بھی شوق سے سنتے ہیں۔ وہاں ہماری تہذیب اور ثقافت کو جاری رکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ اس سے پہلے کہ سخت اسلامی قوانین نافذ ہوں، وہاں کے عوام کو جدید موسیقی اور ناچ گانوں کا رسیا بنا دینا چاہیے۔ رو کے سب سے اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم اپنے پیش نظر تمام مسئلوں میں ان مسئلوں کو پہلے اہمیت دیتے ہیں جو مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے بعد افغانستان اور ازبیکستان ہمارے ہمسایہ قریبی ممالک ہیں اور آئندہ کبھی ہمارے لیے مصیبت بن کر سر پر سوار ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں قدموں میں گرا کر رکھنا چاہیے۔ حماد مسلمان ہے، کیوں نہ اسے افغانستان بھیج دیا جائے؟ دیش پانڈے نے کہا، میں تائید کرتا ہوں، وہاں حماد کے لیے ایسی سہولتیں ہوں کہ وہ افغانستان سے ازبیکستان آتا جاتا رہے۔ تمام عہدیدار اس بات پر متفق ہو گئے کہ حماد دونوں مسلمان ملکوں میں بھارتی عزائم کی تکمیل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنے حکمرانوں کا حکم مان کر کیلاش راٹھور کو رہا کر دیا جائے۔ جب پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے راٹھور کے پاس آ کر کہا، سر، اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے، تو وہ حقارت سے اس پر تھوکتے ہوئے بولا، میں نے تم پر، تمہاری وردی پر اور تمہارے قانون پر تھوکا ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ وہ اعلیٰ افسر غصے سے کھول رہا تھا اور برداشت کر رہا تھا۔ ڈسپلن کے مطابق وہ رہائی پانے والے معزز شہری پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اگر اٹھانے کی حماقت کرتا تو راٹھور کے آدمی اس کا ہاتھ توڑ کر وردی سے باہر کر دیتے اور قانون پھر بھی کیلاش راٹھور کا کچھ نہ بگاڑ پاتا۔ افسر ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ فاتح کی شان سے تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر جانے لگا، پھر ذرا رک گیا، پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگا۔ اس کی پسلی زخمی تھی۔ کیلاش نگر کی حویلی میں پارس سے جھڑپ کرنے کے دوران اسے اپنے ہی ایک گارڈ کا چاقو لگ گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد نظر بند رہنے کے دوران ایک سرکاری ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا تھا، خبردار، کوئی سرکاری کتا مجھے ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے خاص ڈاکٹر کو میرے علاج کے لیے بھیجا جائے۔ بعد میں اس کے خاص ڈاکٹر نے آ کر اس کی مرہم پٹی کی تھی۔ اب رہائی کے وقت وہی ڈاکٹر اور اس کے خاص ہواری استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولا، ڈاکٹر، میرے زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، تم کیسے گدھے ہو، ایک معمولی سا زخم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر نے بے بسی سے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر کہا، سر، آپ میری انسلٹ نہ کریں، معمولی سا زخم بھی دوا لگاتے ہی نہیں بھر جاتا، کچھ وقت لگتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو ایک تمانچہ رسید کیا۔ ہاتھ اٹھا کر مارنے کے باعث پھر پسلی کے زخم سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ اس کے حواریوں نے اسے سہارا دے کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، اس حرام خور ڈاکٹر کو میرے بنگلے میں لے چلو، میں اسے ہر مہینے 10,000 روپے دیتا ہوں، ایک زخم اچھا نہیں کر سکتا، اگر اس مرتبہ اس کی دوا سے آرام نہیں آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ دو حواریوں نے ڈاکٹر کو دوسری کار میں بٹھا لیا۔ پھر وہ کار شہر کے ایک بنگلے کی سمت جانے لگی۔ راٹھور نے پوچھا، کیا ان دونوں کو پکڑ کر میرے بنگلے میں پہنچا دیا گیا ہے؟ حضور، ہمارے 200 آدمی پورے شہر میں حماد اور رمنا کو تلاش کر رہے ہیں، ہمارے چالاک جاسوس بھی ان کے پیچھے ہیں، تھوڑی دیر میں ضرور خوشخبری ملنے والی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے پہنچا۔ اس وقت اسے رو تنظیم کی دوسری میٹنگ میں بلایا گیا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ آج رات کو وہ ایک خفیہ فلائٹ سے رمنا کے ساتھ کابل جائے گا۔ وہاں 6 جاسوس اس کے ماتحت رہیں گے اور اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتے رہیں گے۔ پارس نے کہا، میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے بھارتی باشندہ سمجھ کر وہاں کے لوگ ناگواری ظاہر کریں گے۔ اگر پاکستان کے راستے جاؤں گا تو وہ مجھے اخباری رپورٹر سمجھ کر عزت دیں گے۔ اگر ہم سے غلطی بھی ہو گئی اور ہم جاسوس یا تخریب پسند سمجھ کر پکڑے گئے تو ہماری جاسوسی اور تخریب کاری کا الزام پاکستان پر آئے گا۔ ایک عہدیدار نے کہا، بہت عمدہ آئیڈیا ہے، اپنی پلاننگ بتاؤ۔ میں پریس رپورٹر بن کر جاؤں گا۔ رمنا ایک فلم ڈائریکٹر کی حیثیت سے ایک فلم یونٹ بنا کر اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ وہاں کسی جگہ ہم دونوں اجنبیوں کی طرح ملیں گے، پھر دوست بن جائیں گے۔ دوسرے عہدیدار نے کہا، رمنا یہاں سے ایک فلم یونٹ بنا کر طیارے کے ذریعے جائے گی، تم دوسرے طیارے سے کشمیر کے شمال میں جموں ہوتے ہوئے ایک خفیہ راستے سے پاکستان میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہاں ہمارے ایجنٹ اپنی گاڑیوں کے ساتھ موجود رہیں گے، تمہیں پشاور پہنچا دیں گے۔ پشاور میں ہمارا ایک ایجنٹ تمہارے لیے پاکستانی شہری ہونے کے کاغذات، پاسپورٹ اور پریس رپورٹر ہونے کے ثبوت میں ضروری کاغذات تمہیں دے گا۔ تم وہاں سے بائی روڈ پشاور جاؤ گے۔ نئے سفر کی تیاریوں کے سلسلے میں مشورے ہو رہے تھے۔ میں کیلاش راٹھور کے پاس آیا۔
وہ اپنے ایک بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، مجھے ایسی دوا دو کہ میں حماد کے یہاں آنے تک ہاتھ چلانے کے قابل ہو جاؤں۔ اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی، میری حویلی میں گھس کر مجھے ذلیل کیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ راٹھور صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں کوشش کی بات نہیں سنتا، اپنے مقدر میں صرف کامیابی دیکھتا ہوں۔ تم نے کامیاب علاج نہ کیا تو میرے آدمی تمہیں جوتے مارتے ہوئے بازاروں میں لے جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹر کی سوچ پڑھی۔ وہ دل ہی دل میں کیلاش راٹھور کو گالیاں دے رہا تھا اور سوچ رہا تھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے گھنٹے 2 گھنٹے میں کسی دشمن پر ہاتھ چلانے کے قابل نہیں بنا سکے گا، اور سزا کے طور پر اس کے آدمی مجھے سرے عام جوتے ماریں گے۔ میں یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر یہ دیکھتا آیا تھا کہ راٹھور کیسا خر دماغ ہے۔ پھر حماد کی طرف سے ملنے والی بے عزتی نے اسے زخمی درندہ بنا دیا تھا۔ وہ ایسے وقت اپنے ماتحتوں کی بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر بہت پہلے سے اس کا جانی دشمن تھا۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی سے پہلے کیلاش راٹھور کو وہ لیڈی ڈاکٹر پسند آ گئی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اسے اغوا کر کے کیلاش نگر کی کوٹھی میں پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی منت و سماجت کی، اس کے پیروں پر گر گیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کوئی اس کے سامنے روتا گڑ گڑاتا تھا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے ظالمانہ مزاج کو ایسا سکون، ایسی راحت ملتی تھی جیسے سارے جہان کی مسرتیں سمیٹ رہا ہو۔ جب وہ لیڈی ڈاکٹر حویلی سے باہر آئی تو بری طرح نوچی کھسوٹی ہوئی تھی، تقریباً نیم مردہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے گھر پہنچایا۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ لیڈی ڈاکٹر نے خود کو زہریلا انجیکشن لگا کر اپنی جان دے دی ہے۔ ڈاکٹر نے چور نظروں سے کیلاش راٹھور کو دیکھا، پھر سرنج میں زہریلی دوا بھرنے لگا۔ اب اپنی محبوبہ کی موت کا انتقام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ جس طرح محبوبہ نے بے آبرو ہو کر بے عزتی اٹھا کر خودکشی کی تھی، آج اسی طرح ڈاکٹر سرعام جوتے کھا کر بے عزت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بعد میں ذلیل اور شرمسار ہو کر مرنے سے بہتر یہی تھا کہ کیلاش کو ختم کر کے اپنی جان دے دے۔ کیلاش راٹھور اپنے بستر پر نیم دراز تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی آستین اٹھاتے ہوئے کہا، میں زود اثر انجیکشن دے رہا ہوں، صرف 10 منٹ کے اندر زخم سے اٹھنے والی ٹیسیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس نے بازو میں سوئی پیوست کی، سرنج کی دوا اس کے جسم میں منتقل کر کے سوئی باہر نکالی، پھر کہا، میں نے یہ انجیکشن لگانے سے پہلے 2 زہریلی گولیاں کھائی ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سچ مچ تم نے ایسا کیا ہے؟ وہ لڑکھڑا کر اس کے پاس فرش پر گر پڑا۔ راٹھور کا ایک مسلح باڈی گارڈ اسے اٹھانے کے لیے جھکا۔ وہ خود ہی اٹھتے ہوئے بولا، ہٹ جاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ پھر لڑکھڑاتے ہوئے راٹھور کے قریب آیا اور بولا، سنو، تم نے میری منگیتر کی عزت لوٹی تھی۔ اس نے جو زہریلا انجیکشن خود کو لگا دیا تھا وہی انجیکشن میں نے ابھی تمہیں لگایا ہے۔ نہیں، وہ چیخ مار کر بستر سے اٹھا۔ ڈاکٹر نے اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہا، تو اسی طرح معزز ڈاکٹروں اور اعلیٰ افسروں کو تھپڑ مارتا ہے اور ان پر تھوکتا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے راٹھور کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کا باڈی گارڈ ڈاکٹر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، اس سے پہلے ہی وہ فرش پر گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ کیلاش راٹھور بستر سے اٹھ کر چیختے ہوئے بولا، مجھے فوراً ہسپتال لے چلو، اس کتے نے مجھے زہریلا انجیکشن لگایا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے فوراً ہسپتال۔ وہ تیزی سے باہر جاتے جاتے تکلیف کی شدت سے گر پڑا۔ اس کے حواریوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں اس کے اندر کی حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ 2 گھڑی کا مہمان تھا، ہسپتال تک پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، سیاسی کتے، آخری لمحات میں تیری طاقت جا رہی ہے، اب فرعون بن کر دکھا۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے اندر یہ آواز کیسی ہے؟ کیا آخری وقت پچھتاوا بول رہا ہے؟ نہیں، یہ آخری وقت نہیں ہے، میں بھلا کیسے مر سکتا ہوں؟ میں بے تاج اور بے تخت بادشاہ ہوں، ابھی میرے جینے، حکمرانی کرنے اور عیاشی کرنے کے دن ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے ایک ہچکی لی، وہ اس کی آخری ہچکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ پاکستان میں را تنظیم اور یہودیوں کی موساد تنظیم سے تعلق رکھنے والے جتنے بے ضمیر مسلمان تھے، میں نے ان کے متعلق تفصیل سے یہاں کے ایماندار اور فرض شناس افسروں اور عہدیداروں کو بتا دیا تھا۔ ان سے کہہ دیا تھا کہ کچھ روز کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، وہ ان وطن دشمن عناصر پر صرف نظر رکھیں، ان کے ذریعے غیر ملکی ایجنٹس کو گرفتار کرتے رہیں۔ میں بہت جلد پھر پاکستان آؤں گا۔ میں نے متعلقہ عہدیداروں کے ذریعے اپنے اور پارس کے لیے نئے شناختی کارڈز، پاسپورٹس اور پریس رپورٹرز کی حیثیت سے ضروری کاغذات چند گھنٹوں میں بنوا لیے۔ ان عہدیداروں نے ٹیلی فون کے ذریعے افغانستان کی عبوری حکومت کے عہدیداروں کو اطلاع دی کہ ارسلان اور حماد نامی 2 صحافی آ رہے ہیں۔
वहाँ उन दोनों की आमद و रफ्त के लिए सहूलियात फराहम की जाएं। दूसरी सुबह पेशावर में पारस से मेरी मुलाकात हुई। वहाँ एक भारतीय जासूस जो मुसलमान बनकर रहता था, उसने हमाद यानी पारस के नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और दीगर ज़रूरी कागजात बनाए थे। उसने पारस को एक मकान का पता दिया था। वहाँ हम बाप बेटे गए। उस मकान में 3 अफराद थे। उन्होंने पारस के साथ मुझे देखकर पूछा, मिस्टर हमाद, ये कौन है? पारस ने कहा, ये मेरा नया दोस्त है, आज ही मुलाकात हुई है, अगली मंजिलों में ये मेरा हमसफ़र होगा। तुम बताओ, पासपोर्ट और कागजात तैयार हैं? दूसरे शख्स ने उसे पासपोर्ट और कागजात देते हुए कहा, तुम्हें किसी अजनबी के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। पारस ने पासपोर्ट देखते हुए कहा, ये तो जाली पासपोर्ट है, मेरी तस्वीर भी नहीं है। तीसरे शख्स ने कहा, हमें बताया गया था कि तुम अपनी तस्वीरें साथ लेकर आ रहे हो। हाँ, वो तस्वीरें लाया था, उन्हें मैंने इस पासपोर्ट और कागजात में लगा दिया जो मेरे इस दोस्त अरसलान ने मेरे लिए बनाए हैं। जब तुम्हारा राबता अपने दोस्त से था तो हमें परेशान क्यों किया? ये मालूम करने के लिए कि तुम लोग कौन हो, यहाँ किस हैसियत से रहते हो और ऐसे क्या ज़राए हैं कि जैली काम करते हो। हिंदू हो मगर कभी गिरफ्तार नहीं होते। वो तीनों परेशान हो गए। एक ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हमाद नहीं हूँ, एक मामूली सा पाकिस्तानी हूँ। अब बताओ, जेल जाओगे या यहीं मरना पसंद करोगे? एक ने फौरन ही पिस्तौल निकाला, फिर कहा, तुम हमारे खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, तुम्हारा इस्लामी नाम तुराब खान है और पैदाइशी नाम रघुवीर है। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने बाकी दोनों अशखास के भी असल और फर्जी नाम बता दिए। फिर कहा, तुम लोग एक नाकाम सियासतदान के रिश्तेदार बनकर यहाँ रहते हो। वो सियासतदान अपने खेतों से तैयार होने वाली चरस और हीरोइन तुम्हारे ताउन से हिंदुस्तान भेजता है और उसके एवज यहाँ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक ने ढिठाई से कहा, तुम अगरचे बहुत गहरे हो, हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उसके बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दूसरे ने पिस्टल से निशाना लेते हुए कहा, इसकी 2 गोलियां तुम दोनों की जुबानें हमेशा के लिए बंद कर देंगी। उसने बात ख़त्म करते ही अपने पिस्तौल को मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उसे कैच करके तीनों को निशाने पर रखा। एक ने पिस्तौल फेंकने वाले साथी से गुस्से में कहा, यह क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? वो परेशान होकर बोला, मैंने बेख्तियार ऐसा किया है, मेरी समझ में नहीं आता मेरे दिमाग को क्या हो गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग हमारे मुल्क को कमज़ोर बनाने के लिए हवा में उड़ रहा था, अब तुम इस दुनिया से उड़ जाओ। ये कहते ही मैंने उसे गोली मार दी। वो दोनों अपने साथी को दम तोड़ता देखकर सहम गए थे, पीछे हटकर दीवार से लग गए थे। पारस ने कहा, तुम लोगों के खिलाफ वाकई कोई सबूत नहीं है, तुम पक्के पाकिस्तानी बने हुए हो, कानूनी गिरफ्त में नहीं आओगे और वो तुम्हारा सियासतदान भी तुम्हें कभी गिरफ्तार होने नहीं देगा, किसी ना किसी दाव पेच से तुम्हें बचा लेगा। इन हालात में हम तुम्हारे जैसे आस्तीन के सांपों को फौरन ही कुचल देते हैं। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने का ज़रा भी मौका मिलेगा तो तुम रॉ तंजीम को हमाद की असलियत बता दोगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों को जहन्नम की तरफ रवाना कर दिया। ख्याल ख्वानी के ज़रिए आईजी को उस सियासतदान का नाम बता दिया। जिन ज़राए से मनशियात स्मगल होती थी उनकी तफसीलात बताईं। फिर कहा, अब आप अपने तौर पर उसे कानूनी गिरफ्त में लें, मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही वापस आऊँगा। हम वहाँ से रवाना हो गए। पारस ने कहा, पापा अब मज़ा आएगा, आप पश्तो और फ़ारसी नहीं जानते हैं और अफ़गानिस्तान में यही 2 ज़ुबानें ज़्यादा बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी कोई कोई जानता है, ऐसे में आपकी टेलीपैथी काम नहीं आएगी। बेटे, अफ़गानी बाशिंदे अपने रवायती लिबास और रख रखाव के बायस नाखानदा और पसमानदा दिखाई देते हैं, वरना रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त देने वाले और मगरबी ममालिक से राबता रखने वाले अफ़गान मुजाहिदीन अंग्रेज़ी समझते भी हैं और बोलते भी। फिर यह कि मैं वहाँ क़याम नहीं करूँगा, तुम्हारी मामा यानी रसवंती उज़्बेकिस्तान में हैं, मैं उधर निकल जाऊँगा। उस वक्त अफ़गानिस्तान में ऐसे अफ़गान बाशिंदों की भी तादाद खासी थी जो उर्दू समझने और बोलने लगे थे, क्योंकि ये अफ़गानी 14 बरस तक हमारे मेहमान रह चुके थे। माजी में हिंदुस्तान से उनके गहरे ताल्लुकात थे। इस तरह वो आज भी हिंदी उर्दू समझ लेते थे। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो अफ़गानिस्तान की तारीख़ को पढ़ने और उसके मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करता रहे, क्योंकि उस पड़ोसी मुल्क में जो अच्छा या बुरा होगा उसका असर पाकिस्तान पर होता रहेगा। जिन दिनों रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाया था उन दिनों ये ख़तरा दरपेश था कि रूस इसके बाद पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। ऐसे आजमाइशी दौर में पाकिस्तान ने 30 लाख अफ़गानी औरतें, बच्चों और बूढ़ों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ देकर अफ़गान मुजाहिदीन को बेफिक्री से जंग लड़ने और जीतने का मौका दिया। उन्हें यह सदमा उठाने नहीं दिया कि उनकी औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग मारे जाएंगे।
آج وہ جنگ جیت کر اپنے خاندانی افراد کو صحیح سلامت اپنے ملک واپس لے جا رہے ہیں، لیکن ابھی خطرات باقی ہیں۔ جب تک افغان مجاہدین کے مختلف گروہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے رہیں گے، ان کی عورتوں کو پھر وہی جان و مال، عزت اور آبرو کے لٹ جانے کا خطرہ رہے گا جو روسی تسلط کے دور میں تھا، اور یوں افغان مہاجرین اب بھی واپس جانے میں تعطل اور تاخیر کریں گے اور ہماری معیشت کے لیے بدستور مسئلہ بنے رہیں گے۔ میں اپنی داستان میں سیاست اور تاریخ پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن آگے چل کر جو دلچسپ اور تجسس انگیز واقعات آپ پڑھنے والے ہیں، انہیں پیش کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ وہاں آپس میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ ایسی لڑائیاں ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی جاری ہیں، یعنی زبان اور قومیت کا جھگڑا، اپنی نسلی اور قبائلی برتری جتانے کی ضد۔ افغانستان کے مغربی صوبوں اور شہروں میں فارسی زبان بولی جاتی ہے کیونکہ یہ علاقے ایران سے قریب تر ہیں۔ یہ زبان رفتہ رفتہ پورے افغانستان میں سمجھی اور بولی جانے لگی ہے، یہ وہاں کی پشتو زبان کے مقابل ہے۔ بہرحال ایسے ہی حالات میں ہم باپ بیٹے اس ملک کی سرحد کے قریب میران شاہ پہنچ گئے۔ اس شہر میں پاک افغان کی بڑی بڑی تنظیموں کے دفاتر اور اسلحے کے ذخائر ہیں۔ اسے جنگی ہیڈ کوارٹر کہا جا سکتا ہے کیونکہ روس سے لڑی جانے والی 14 سالہ جنگ کو اسی شہر سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ آج بھی جس طرح دکانوں میں کھانے پینے اور روزمرہ ضروریات کی چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح کلاشنکوف، مشین گنیں، ٹی ٹی اور دوسرے آتشی اسلحہ اور ان کی گولیاں کھلے عام یہاں سے خریدی جا سکتی ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات جلال شاہ سے ہوئی۔ پاک افغان رابطے کا جو شعبہ ہے، جلال شاہ اس شعبے کا ایک خاص آدمی تھا اور ہمارے لیے گائیڈ مقرر کیا گیا تھا۔ ہم کسی بھی ملک میں گائیڈ کے بغیر جاتے ہیں، لیکن یہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں کوئی اجنبی مسلمان محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر ہم ایک قبیلے کے علاقے سے گزرتے تو وہ ہمیں دوسرے قبیلے کا جاسوس یا تخریب کار سمجھ لیتے۔ پھر سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ایک عام آدمی کے پاس بھی اسلحہ ہوتا تھا۔ ان میں پتہ نہیں کون بدنیت ہوتا، ہم سے رقم چھیننے کے لیے گولی چلا دیتا۔ ایسے میں جلال شاہ جیسا گائیڈ دور سے صلح کی جھنڈی کی طرح اشارہ کرتا تھا اور بولتا تھا، پہلے محاسبہ کرو، اس کے بعد اطمینان نہ ہو تب گولی چلاؤ۔ ہم وہاں سے غلام خان کی طرف چلے۔ غلام خان ایک گاؤں کا نام ہے، پتہ نہیں ایسا نام کیوں رکھا گیا، جبکہ خان کسی کے غلام نہیں ہوتے، وہ زبردست خان ہوتے ہیں یا محبت خان ہوتے ہیں۔ وہاں 2 چھوٹے چھوٹے کھونٹوں سے ایک رسی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے۔ میں نے دنیا کے کتنے ہی ملکوں کی سرحدیں دیکھی ہیں، کہیں تار کانٹوں سے سرحدی لائن بنائی گئی ہے اور کہیں 2 ملکوں کے درمیان دیواریں اٹھا دی گئی ہیں۔ اگر آپس میں اچھے تعلقات ہوں تو تار کانٹوں، توپوں اور بندوقوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک رسی سے کام چل جاتا ہے، اور قرآنی حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ سرحدی رسی ثبوت تھا کہ دونوں ملکوں کے مسلمانوں نے رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہم نے گاؤں غلام خان میں داخل ہوتے ہی ان شہداء کا قبرستان دیکھا جو 14 برس تک جنگ لڑتے رہنے کے دوران شہید ہوتے رہے تھے۔ اس گاؤں کے ایک حصے میں اسلحے کا بھی قبرستان ہے، جہاں استعمال شدہ طیارہ شکن میزائلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ راکٹ لانچرز، بڑے بڑے اسکڈ میزائل، ٹینکس، بختر بند گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ وہاں دور تک اتنا فولاد بکھرا ہوا تھا کہ ایک فولاد کا کارخانہ تیار ہو سکتا تھا۔ اس گاؤں میں شام ہو گئی۔ گائیڈ نے کہا، رات کو سفر کرنے میں خطرہ ہے، بہتر ہے رات یہاں گزاری جائے۔ پارس نے کہا، مسٹر جلال شاہ، تم نے کہا تھا یہاں اجنبیوں کو دیکھ کر سوال جواب سے پہلے گولی نہیں چلائی جاتی ہے، پھر خطرہ کیسا؟ اس نے جواب دیا، یہاں سے خوست کے مشرقی علاقوں تک جس قبیلے کے لوگ آباد ہیں، ان کا پیشہ ڈکیتی اور راہزنی ہے۔ ان میں شرفاء اور امن پسند لوگ بھی ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں ڈاکو ہی ملیں گے۔ گاؤں کے سرے پر لکڑی کا ایک کاٹیج تھا، ہم نے وہاں قیام کیا۔ کہیں کاٹیج سے ذرا فاصلے پر ایک نالا بہہ رہا تھا۔ میں نے اس نالے کے پانی میں 2 گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھا۔ اپنے گائیڈ سے پوچھا، یہ گاڑیاں نالے سے کیوں گزر رہی ہیں؟ اس نے کہا، یہاں سے خوست تک کوئی کچی یا پکی سڑک نہیں ہے، پہاڑی علاقے میں یہی ایک نالا ہے جس میں سے آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ایک قبیلے کے سردار نے ہمیں رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ گائیڈ جلال شاہ نے کہا، میں نے آپ دونوں کی طرف سے دعوت قبول کر لی ہے، حالانکہ یہ سردار ترم خان کوئی اچھا شخص نہیں۔ آپ کو اس ملک میں ایسے مجاہدین بھی ملیں گے جنہوں نے جہاد میں کبھی حصہ نہیں لیا، جنگ کے دوران بھاگ کر پاکستان یا ایران چلے گئے، اب یہاں واپس آ کر فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے روسیوں کو مار بھگایا ہے۔
شہر میں کتنی ہی رات گزرے ویرانی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہاں رات کا اندھیرا پھیلتے ہی یوں لگا جیسے آدھی رات ہو گئی ہے۔ دور تک گہرا سناٹا اور گہری تاریکی تھی۔ ہماری رہائش گاہ کے باہر کسی انسانی وجود کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جنہیں دن کی روشنی میں دیکھا تھا وہ اندھیروں میں گم ہو گئے تھے۔ جلال شاہ نے ترم خان کی دعوت اس لیے قبول کر لی تھی کہ اس ملک کے موجودہ حالات میں کسی کی مخالفت مول لینا اچھی بات نہ ہوتی۔ رات کے 8 بجے ہم جلال شاہ کے ساتھ رہائش گاہ سے نکلے۔ باہر دور دور مکانوں میں لالٹین یا چراغوں کی روشنیاں جھلک رہی تھیں۔ ہم تینوں کے پاس ٹارچ اور بھری ہوئی گنیں تھیں۔ پریس رپورٹر ہونے کی حیثیت سے ایک کیمرہ اور ننھا سا کیسٹ ریکارڈر بھی تھا۔ دراصل ترم خان نے اس لیے مدعو کیا تھا کہ ہم مجاہدین کے کمانڈر کی حیثیت سے اس کی تصاویر اتاریں گے اور اس کا انٹرویو ریکارڈ کریں گے۔ نالے کے اس پار ایک شکستہ سی حویلی میں اس کی رہائش تھی۔ حویلی کے باہر 2 بڑے ٹرک اور دوسری گاڑیاں تھیں۔ چند مسلح افراد ہمارے استقبال کے لیے باادب کھڑے ہوئے تھے۔ ترم خان نے دروازے سے باہر آ کر ہمارا استقبال کیا۔ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، خوش آمدید پاکستانی برادر، خوش آمدید۔ آپ پشتو جانتے ہیں یا فارسی یا پھر انگریزی میں گفتگو کروں؟ جلال شاہ نے کہا، انگریزی مناسب رہے گی۔ وہ انگریزی بولتے ہوئے ہمیں حویلی کے ایک بڑے صحن میں لے آیا۔ وہاں فرشی نشست کے لیے دریوں پر چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ ان کی خوشبو اشتہا انگیز تھی۔ دسترخوان کے اطراف رنگ برنگے ملبوسات میں کنیزیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں مور کے پروں کے بڑے بڑے پنکھے تھے۔ وہ ہمیں پنکھا جھلنے اور ایک بھوک ختم ہونے کے بعد دوسری بھوک بڑھانے کے لیے مامور کی گئی تھیں۔ ترم خان نے ایک مکمل الف لیلوی شاہانہ ماحول پیدا کیا تھا۔ اس نے پارس سے پوچھا، کیا یہ ماحول پسند آیا؟ پارس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے بزرگ ہیں، پسندیدگی ظاہر کروں گا تو تمانچہ ماریں گے اور خود پسند کرنے کی راہ نکالیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ترم خان صاحب، میری عمر حماد سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے یہ مجھے بزرگ کہتا ہے۔ بھلا ایسے ماحول میں کوئی بزرگ رہتا ہے؟ پارس نے کہا، بزرگ نہیں رہ پاتا، فوراً جوان ہو جاتا ہے۔ ترم خان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مسٹر حماد بڑے زندہ دل ہیں۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کنیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو اس ملک میں عورتیں شاید ہی کہیں نظر آئیں گی۔ پارس نے کہا، آپ بہت باذوق ہیں، آپ نے اس خشک زمین پر ان کنیزوں کو خشک میوے کی طرح پیدا کیا ہے۔ وہ مجاہد اور غازی کہلانے کے لیے عورتوں کی رشوت پیش کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران کہہ رہا تھا، خوب سیر ہو کر کھاؤ برادر، کوئی چیز کم ہو تو بتاؤ، ابھی پوری ہو جائے گی، بولو کمی ہے؟ پارس نے پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا، مسٹر ارسلان کو میں اپنا باپ سمجھتا ہوں، یہاں صرف ماں کی کمی ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ترم خان نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی بڑے زندہ دل ہو، میری طرف سے اجازت ہے، جسے چاہے اپنی ماں بنا لو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیوں مسٹر ارسلان، ان حسیناؤں میں سے کون سی پسند ہے؟ میں نے کہا، میں علم نجوم جانتا ہوں، میرا علم کہتا ہے ان میں سے جس کا نام طوبہ خانم ہے وہی مجھے پسند آئے گی۔ اسے اچانک ٹھنسکا لگا، منہ کے اندر سے لقمہ باہر نکل پڑا۔ اسے کھانستے دیکھ کر ایک کنیز نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ پانی پینے کے دوران چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ اجنبی مہمان طوبہ خانم کے متعلق کیسے جانتا ہے؟ نہیں، یہ شاید کچھ نہیں جانتا، اس کے علم نے صرف اتنا بتا دیا ہوگا کہ کسی طوبہ خانم نامی خاتون سے رشتہ کرنا چاہیے۔ میں خامخواہ گھبرا رہا ہوں۔ وہ پانی پینے کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے بولا، سوری، کھانے میں روغن زیادہ ہونے سے مجھے کھانسی ہونے لگتی ہے۔ پارس نے پوچھا، معزز میزبان، رشتے کی بات کریں، ان میں سے کوئی طوبہ خانم ہے؟ وہ بولا، مجھے افسوس ہے، ان میں سے کسی کا یہ نام نہیں۔ پارس سمجھ گیا تھا کہ میں نے میزبان کے چور خیالات میں کسی طوبہ خانم کو پڑھا ہے۔ اس نے کہا، لیکن مسٹر ارسلان کا علم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ جب اتارو ایک قدم آگے بڑھ کر مشتری پر غالب آئے گا اور مشتری کو بخار آئے گا تو وہ بصورت طوبہ خانم بن کر اس حویلی میں آ کر ہم سے ملے گی۔ ترم خان پھر کچھ پریشان ہوا اور بولا، میں ستاروں کی چال نہیں سمجھتا، لیکن سنا ہے ستاروں کی چال بھی غلط ہو جاتی ہے، کوئی مشتری میری حویلی میں طوبہ خانم بن کر نہیں آئی ہے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولا، ویسے یہ کیا فضول سی بات نکل پڑی ہے، آپ میرا انٹرویو کریں، تصویریں اتاریں، آپ کے اخبار کے ذریعے دنیا والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں 14 برس تک اپنے ملک میں دشمنوں سے لڑتا رہا ہوں۔ پارس نے کہا، مولانا جلال الدین حقانی، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار جیسے مجاہدین کے نام ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ غازی دشمن کو ملک سے بھگانے کے لیے آگ اور خون کے دریا سے گزرتے رہے، لیکن کسی نے ترم خان مجاہد کا نام نہیں سنا ہے۔
آپ آج تک منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ وہ بولا، اس لیے کہ دوسرے مجاہدین کے گروہوں سے میرا سیاسی نظریاتی جھگڑا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مصالحتی کونسل بنائی، اس میں مجھے شریک نہیں کیا۔ اس کونسل کے فارمولے کے مطابق یہاں عبوری حکومت قائم کی، اس حکومت میں بھی مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا، لیکن میں نادان بچہ نہیں ہوں، ایسی سیاسی چالیں چلوں گا کہ وہ مجھے حکومت میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، حکومت ذہانت یا قوت بازو سے حاصل ہوتی ہے، جس کے پاس یہ دو خوبیاں نہیں ہوتیں وہ بڑے ملکوں کے ایجنٹ یا دلال بن کر حکومت میں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں۔ ترم خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، تیور بدل گئے۔ اس نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ امریکہ بظاہر افغانستان کے معاملے میں خاصی دلچسپی نہیں لے رہا ہے، مگر عقل کہتی ہے کہ جس امریکہ نے روس کو یہاں سے بھگانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، کیا وہ اپنے ڈالر سود سمیت وصول نہیں کرے گا؟ یہ کہتے ہی میں ترم خان کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولا، درست کہتے ہو برادر، امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام رائج نہ ہو۔ 14 برس پہلے یہاں جو مغربی بے حیائی تھی وہ بدستور رہے، اور افغانستان سپر پاور کے سائے میں ہمسایہ مسلم ممالک سے اتحاد نہ رکھے۔ یوں ایران، عراق، شام، لبنان اور عرب ممالک کی طرح مسلمان ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں۔ وہ بولا، مختصر یہ کہ میں مغربی ممالک کا دلال ہوں۔ میں نے بے حیائی کی ابتدا کرتے ہوئے کابل کی عبوری حکومت کے ایک عہدیدار کی بہن طوبہ خانم کو اغوا کرایا ہے۔ گائیڈ جلال شاہ نے غصے سے کہا، شرم سے مر جاؤ، تمہارے ہی قبیلے کا وہ مجاہد منان کوچی کتنا عظیم اور غیرت مند تھا۔ اس کا نام سن کر روسی سپاہی خوفزدہ ہوتے تھے، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سٹنگر میزائل سے تنہا 17 روسی طیارے گرائے تھے، اور تم اپنے ہم وطنوں کو مغربی ملکوں کی جھولی میں گرانے آئے ہو؟ میں نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، پتہ نہیں ابھی میں کیا بکواس کر رہا تھا۔ پارس نے کہا، بکواس نہیں کر رہے تھے، تم نے ایک مجاہد کی بہن طوبہ خانم کو اغوا کرایا ہے، بتاؤ اسے کہاں چھپایا ہے؟ وہ غصے سے بولا، میں اب تک مہمان سمجھ کر لحاظ کر رہا ہوں اور تم لوگ مجھے اغوا کا مجرم بنا رہے ہو۔ اپنے چاروں طرف دیکھو، میرے مسلح گارڈز ایک اشارے پر تم تینوں کو چھلنی کر دیں گے۔ میں نے اس کی زبان سے اس کے ایک گارڈ کو مخاطب کیا جو انگریزی جانتا تھا۔ اس نے الرٹ ہو کر کہا، یس ماسٹر۔ میں اس گارڈ کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنی گن سیدھی کی اور تڑا تڑ فائرنگ شروع کر دی۔ کتنے ہی مسلح گارڈز نشانہ بنتے ہوئے گرنے لگے، کچھ وہاں سے بھاگ کر ستونوں کے پیچھے چھپنے لگے، کیونکہ وہ آقا کے حکم کے بغیر جوابی فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ کنیزیں چیختی چلاتی چھپنے کی کوشش میں گرتی پڑتی بھاگی جا رہی تھیں۔ چند سیکنڈ میں 6 لاشیں گر چکی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گائیڈ جلال شاہ کو میری خیال خوانی کا علم ہو۔ میں نے فائرنگ کرنے والے گارڈ کی گن کا رخ ترم خان کی طرف پھیر کر اس کی زبان سے کہا، ماسٹر، تم ماسٹر نہیں بے غیرت دلال ہو۔ دیکھو، میں نے ایک برسٹ میں تمہارے کتنے آدمیوں کو جہنم میں پہنچایا ہے، کیا تم بھی وہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ سہم کر بولا، گل احمد، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو میرے اپنے ہو، میرے دستے راست، میرے رازدار ہو، اور تم؟ گل احمد نے بات کاٹ کر کہا، اب میں تمہارا کوئی نہیں ہوں، میرا ضمیر بیدار ہو گیا ہے، چلو اٹھو اور طوبہ خانم کو مہمانوں کے حوالے کر دو۔ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ ستونوں کے پیچھے چھپنے والے محافظوں کو گل احمد پر فائرنگ کرنے کا حکم دے گا۔ میں نے اس کی زبان سے محافظوں کو ڈانٹ کر کہا، گدوں کی طرح منہ تک رہے ہو، ہتھیار پھینک دو ورنہ گل احمد مجھے گولی مار دے گا۔ انہوں نے حکم سنتے ہی ہتھیار پھینک دیے۔ گائیڈ جلال شاہ نے گل احمد کے پاس آ کر اس کے شانے کو تھپک کر کہا، شاباش، تم غیرت مند اور محب وطن ہو، ترم خان کو ادھر لے چلو جہاں طوبہ خانم کو قید کیا گیا ہے۔ گل احمد پہلے تو حیران ہوا تھا کہ اچانک غیرت مند کیسے بن گیا ہے، لیکن جب اپنے ہاتھوں سے مرنے والے 6 محافظوں کو مرتے دیکھا اور اپنے آقا کے غضبناک ہونے اور سزائے موت پانے کا خیال آیا تو اس نے حرام موت مرنے کے مقابلے میں بدستور غیرت مند اور باضمیر رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اس بیچاری کو حویلی کے پیچھے ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے، اس کمرے کی چابی اس بے غیرت کے پاس ہے۔ اس نے ترم خان کو نشانے پر رکھ کر حکم دیا، چلو۔ وہ آگے آگے چلتے ہوئے بولا، میرے سیاسی منصوبوں کو خاک میں نہ ملاؤ، میں طوبہ خانم کو یرغمال بنا کر مجاہدوں کے 2 گروہوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں، وہ دونوں گروہ مجھے اقتدار میں شامل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پارس نے پوچھا، وہ 2 گروہ کیسے مجبور ہو جائیں گے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ خاتون ایک عہدیدار کی بہن ہے، ہم نے اس عہدیدار کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کی تشہیر نہ کرے، اگر وہ ایک معاہدے پر دستخط کرے گا تو خاموشی سے اس کی بہن کو واپس اس کے حجرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ دوسرے گروہ سے خاتون کا کیا تعلق ہے؟
वो खातून उस कबीले के सरदार की बेवा बहू है। बेवा बहू? हाँ, वो उस कबीले में एक दिन के लिए बहू बनकर गई थी। उसी रात रूसी तैयारों की बमबारी के दौरान उसका शौहर हलाक हो गया। अब ये बेवा उस कबीले की गैरत बन गई है। वो गैरतमंद कबीला खामोशी से अपनी बहू की वापसी चाहते हैं। वो भी एक मुआहदे पर दस्तखत करने कल यहाँ आएंगे। हम गुफ्तगू करते हुए हवेली के एक दूर उफ्तादा हिस्से में जा रहे थे। जो पहरेदार सामने आते थे वो अपने आका को हिरासत में देखकर हथियार डाल देते थे। पारस ने पूछा, वो ऐसा क्या मुआहदा है कि जिस पर दस्तखत करने के बाद मुसालती काउंसिल कायम करने वाली जमातें तुम्हारे सामने मजबूर हो जाएंगी? वो तूबा खानम को वापस हासिल करने के बाद मुआहदे के साथ तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।